افغانستان سے لوگ آئیں گے پاکستان میں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، یہاں پہ کاروبار کریں گے، یہاں پہ شادیاں کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اور پاکستان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ خاموش رہے گا، کیونکہ جی وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں۔ 15 اگست 2021 کے بعد افغانستان جو ہے وہ تو سیکیور ہے، اور پاکستان کیا ہے؟ مطلب پاکستان کی فوج نے اور عوام نے اور سیکیورٹی فورسز نے اسی طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا ہے، اور افغان طالبان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دہشت گردوں کو یہاں بھیجتے ہیں، افغانی پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، افغانستان کے لوگ پاکستان میں آ کے یہاں سے ٹرک جاتے ہیں وہاں پہ سامان کے، اور وہاں سے یہاں بھی آتے ہیں، لیکن ان ٹرکوں میں ساتھ ٹی ٹی پی بھی آتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب پاکستان کے وزیر خارجہ چائنیز وزیر خارجہ کو لے کے افغانستان گئے تو مقصد یہ تھا کہ افغان طالبان کو سمجھایا جائے کہ ان دہشت گردوں کو روکیں۔ اب پاکستان میرا خیال ہے بس ہو چکی ہے، اب لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، جن کے پیاروں کی جانیں جا رہی ہیں، جن لوگوں نے قربانیاں دے دی ہیں، جن بچوں کا والد، جن بچوں کا باپ چلا گیا اس دنیا سے، ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ٹی ٹی پی سے لڑنا ہے، یہ ہماری قسمت میں ٹی ٹی پی ہے۔ کیوں نہیں ہم افغانستان کو سبق سکھا سکتے؟ یا ہم ایسے رہیں گے، یا ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتانے میں ناکام ہیں کہ بھائی جب دنیا چاہتی تھی کہ افغانستان میں امن ہو اور ہم تو دنیا کے ہیلپ کر رہے تھے، آج جب پاکستان میں امن کی بات آ رہی ہے تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آپ اس چیز کو لکھ لیں، nobody stands with us۔ کیوں؟ اور افغان طالبان نے کیا اسی طرح ہی سیکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا؟ 12 لاشیں اٹھانا، اور وزیر اعظم اور آرمی چیف، میں آپ کو ایک بتا سکتا ہوں، آئی کین ٹیل یو، اگر انڈیا سے حملہ آتا ہے تو جہاں سے حملہ آتا ہے پاکستان اٹیک کرتا ہے، اور اگر افغانستان سے اٹیک آتا ہے تو جہاں سے اٹیک آ رہا ہے ہم وہاں پہ حملہ نہیں کر رہے۔ کیوں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جس بڑے پیمانے پہ اس وقت وزیر اعظم اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں وہ جس بڑے پیمانے پہ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جو ہے نا وہ وزٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو، مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے ٹف ٹائم اہیڈ فار پاکستان افغانستان۔ 2-3 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہوتی تھی، اس دفعہ میرا خیال ہے ابھی وہ جو ٹریڈ ہے وہ کم ہو کے 1.5 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے افغانستان اور پاکستان میں۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بچا لیں۔ ایک طرف سے پاکستان جو ہے وہ سیلاب آ رہے ہیں، سوسائٹیل چیلنجز ہیں، لوگوں کی جان مال عزت مشکل میں پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو مائگریشنز کرنی پڑ رہی ہیں، اینیملز، فوڈ کا مسئلہ ہے، گوشت کا مسئلہ ہے، دودھ کا مسئلہ ہے، لوگوں کی بنیادی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا سیلاب، دیکھا آج مہینہ ہو گیا سیلاب آیا ہوا پاکستان میں ملک سے باہر جا رہا تھا، اس وقت سے پہلے سے ہم دیکھ رہے تھے سیلاب ہے جی، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا۔ میں ابھی واپس آیا ہوں، مجھے بھی 15-18 دن کے بعد، اینڈ سٹل میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ابھی سیلاب جو ہے وہ سندھ میں انٹر ہوا ہے، ابھی اس نے جا کے انٹر ہونا ہے، جو انٹرنیشنل بارڈر سمندر میں جانا ہے اس سے ہم علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ ٹی ٹی پی ہم جو علیحدہ وہ ہمیں مارتے ہیں۔ تو یا تو ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جہاں سے تھریٹ آ رہا ہے وہیں پہ جائیں گے ہم۔ ایک بڑی عجیب قسم کی سچویشن ہے کہ وی ہیو این اینیمی آن آور بارڈر، 2600 کلومیٹر، 1600 کلومیٹر، انڈیا کا آئی تھنک بارڈر 1600 کلومیٹر ہے ہمارے ساتھ، 2600 یہ ہے۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ جس ملک کا 4000 کلومیٹر سے زیادہ جو بارڈر ہے، ادھر 24 گھنٹے خطرہ ہے لڑائی کا، اس ملک نے کیا ترقی کرنی ہے؟ تو یہ بات تو سچ ثابت ہوئی کہ یہ جو مسلم اسلام امہ کی بنیاد کے اوپر ہم جو روابط اور رشتے بناتے ہیں، they do not dominate in the power politics۔ تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے کہ یار یہ کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے، کہ افغانستان اب ہمارا دشمن ملک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان یہ باز نہیں آتا تو کریں حملہ، ختم کریں گیم کو۔ پرابلم یہی ہے نا کہ افغان طالبان بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مل جائیں گے۔ ہم یہ جو پالیسی ہے اپیزمنٹ کی، خاموشی سے بیٹھے افغان طالبان کو سمجھا رہے ہیں خدا رہا ان کو خاموش کریں، وہ کہتے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں، کبھی وہ ہمیں ہیلپ کر دیتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ اور یہ سارے کے سارے یہ جو تحفہ ہے طالبان کا ٹی ٹی پی کا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ عمران خان صاحب کو مبارک ہو۔ آج بھی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے ادھر خیبر پختونخوا میں،
وہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں جا کے طالبان سے بات کرو، ان کو ہم علاقے دیتے ہیں. وہ آج بھی اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو علاقے دیتے ہیں، وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میں تو اس چیز میں حیران ہوں، وہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے تو بس ٹھیک ہے یہ کرنا ہے اور اس طرح کرنا. انتہائی دکھ کی بات ہے، انتہائی دکھ کی. اور شہید کون ہو رہا ہے؟ شہید کون ہو رہا ہے؟ سینئر آرمی آفیسرز، کرنل، میجر، بریگیڈیئر، جو آگے جا کے لڑ رہے ہیں. اور طالبان مزے لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لو جی لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہے، ہمیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہے، ہمیں کیا. مر رہے ہیں وہ پاکستانی مر رہے ہیں، ہمارا تو نہیں کچھ جا رہا. میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں، اگر ایک فوجی بھی پاکستان انڈیا کی گولہ باری سے پاکستان میں اگر شہید ہوتا ہے تو پاکستان کیا کرتا ہے؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب چاہیے. مجھے صرف اس سوال کا جواب چاہیے. ایک بھی فوجی اگر شہید ہوتا ہے تو پاکستان کیا کرتا ہے؟ ایک بھی فوجی اگر شہید ہوتا ہے تو ایک بھی فوجی شہید ہو تو پاکستان کیا کرتا ہے؟ دنیا کو پتا ہے پاکستان کیا کرتا ہے. میں تو اس سارے پروسیس میں نا، میں یقین کر کے مانے لوگ اپنے فوجی جوانوں کا ڈیلی بنیادوں پہ فوج میں جانا، گو کہ جذبہ بہت زیادہ ہے فوج کے اندر، بہت جذبہ ہے، بہت جذبہ ہے، بہت جذبہ ہے، بڑی بات ہے. لیکن یار کب تک ایسے ہوگا؟ یہ کب تک اس طرح ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ کب تک چیزیں ایسے چلیں گی؟ ٹھیک ہے کہ ہم برداشت کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے جی طالبان جناب کوئی بات نہیں جی، طالبان کو اجازت ہے کہ وہ ہمارے بندے مارتے رہیں. مطلب یہ تو کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو جب تک آپ نے راستہ طے نہ کیا، چیزیں طے نہ کیں، حالات ہم نے بہتر نہ کیے، آپ نے افغان طالبان. اور دوسری بات ہے پاکستان یہ بھی سوچتا ہے اگر ہم، وہ تو پتھر ہے سارا افغانستان میں، جو جدھر ماریں گے ادھر ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جھونپڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو چھوٹے سے پتھروں کا گھر بنایا ہوتا ہے اور لکڑیوں کے گھر میں رہتے ہیں، ان کا نقصان ہی کوئی نہیں ہوتا. ان کا نقصان ہی کوئی نہیں ہوتا بھائی جان، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. پاکستان میں آج کل بڑا سرکس چل رہا ہے دوستو. ٹی ٹی پی نے جب سے پاکستانی فوج کو ٹھوکنا شروع کیا ہے وہاں حالات خراب ہیں، اور اب دیکھو ان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف ہیں، وہ افغانستان ہمارا دشمن ہے. اب سوچو ذرا، جس طالبان کو پاکستان نے گلے لگا کر مٹھائیاں بانٹی تھی، آج وہی طالبان ان کی فوج کو دھو رہا ہے. اور اوپر سے چیمہ صاحب کا نیا ڈائلاگ، بھائی بھارت کے بعد ہمارا ایک اور دشمن. بھائی یہ لائن نا بڑا سنی سنائی لگتی ہے کیونکہ ہر کوئی آگے یہی ڈائلاگ پیل کے جاتا ہے. بھارت ہمیشہ تمہارا پڑوسی رہا ہے اور افغانستان بھی تمہارا پڑوسی ہے، لیکن پرابلم تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ تمہاری کیوں ہے بھائی؟ یہ وہی پاکستان ہے جو دنیا کو لیکچر دیتا تھا کہ ہم آتنکواد کے خلاف لڑتے ہیں، اور آج اپنے ہی پالت پوشت آتنکیوں سے پٹائی کھا رہا ہے. چیمہ صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر چیخ رہے ہیں کہ ہمیں دو مورچوں پر لڑنا پڑے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی حالت اتنی خراب ہے کہ ایک مورچہ بھی سنبھل نہیں رہا، اور اوپر سے ان کی اکانومی رسی پر لٹک رہی ہے. آئی ایم ایف کی شرطیں، ڈالر کی کمی، بے روزگاری، سب ملا کر پاکستان اب بالکل اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اور یہ جا رہا ہے سعودی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسرائیل کے خلاف. کیونکہ بھائی سعودی کی حالت تو ویسی بھی خراب ہے، کیونکہ جس سر سے قطر میں اسرائیل نے مارا ہے نا بیٹھے بیٹھے، اس کے بعد تو سعودی کے اندر بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے. اس کا مطلب بھائی چھپے ہوئے آتنکی سعودی میں بھی. خیر پاکستان مزے لو، کیونکہ تم نے تو بھارت کے ساتھ وہی کیا ہے جو آج تم کاٹ رہے ہو، تو مزہ تو آ رہا ہوگا تم کو بھی. اب پاکستان چاہے افغانستان سے لڑے یا ٹی ٹی پی سے، ہر جگہ اس کو صرف بےعزتی ملنے والی ہے. اور بھارت کو بھائی شانتی بنا کر رکھنی ہے، کیونکہ بھارت ویسے بھی ایگریشن نہیں دکھاتا. جب تک آپ حملہ نہ کرو بھارت کبھی بھی پلٹوار نہیں کرتا ہے. پہلے تو پلٹوار بھی نہیں کرتا تھا، آج کی ڈیٹ میں پلٹوار کرتا ہے. اور پاکستان کے جو اندر تماشا چل رہا ہے، دنیا بس مزے لے رہی ہے، آپ بھی لیتے رہیے. ویڈیو کو دیکھتے رہیے. جے ہند، جے بھارت.